میرے محترم دوستو، حضرت امام مالک سب کہہ دیجئے رحمت اللہ امام مدینہ ہے، اور ایک بیعت میں امام ابو یوسف کا ذکر آتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہے۔ ان کے پاس جناب ہارون رشید عباسی آتے ہیں جو اس وقت کے پاورفل حکمران ہیں، اور پاکستان جیسی کئی مملکتیں ان کے زیر لگی ہیں، ان کے اقتدار میں ہیں۔ جناب ہارون رشید عباسی آ کر حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، توجہ میں پوچھا امام صاحب، ایک آدمی حضور سرور کائنات صاحب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسے قتل کر دینا چاہیے۔ کہا امام صاحب اگر اسے قتل نہ کیا جائے تو میں پھر اس امت کو امت رسول کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جس کے سامنے گستاخ رسول پھرے اور وہ دندناتا پھرے اور اس کو پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ، یہ فتویٰ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے جناب عمران خان کے لیے، یہ فتویٰ ہے جسٹس امجد سعید کھوسا صاحب کے لیے، یہ فتویٰ ہے جناب جسٹس فیض عیسیٰ کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس پاور ہے، اور وہ گستاخ رسول کو سزا دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ آسیہ ملونہ کو چھوڑ دیا گیا۔ آسیہ ملونہ یہ وہ بدبخت عورت ہے جس نے ننکانہ صاحب کے چک میں فالشے کے باغ میں فالشے ڈھونڈتے ہوئے رحمت عالم سسم کی شان میں گستاخی کی۔ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور تو نے اپنے گھروں میں جا کر بتلایا۔ شام کو ان کے گھر والوں نے امام مسجد قاری سالم صاحب کو بتایا۔ قاری سالم صاحب نے چک کی پنچایت بلائی اور ان کے سامنے کیس رکھا کہ جناب آج فلاں ملونہ یہ بکواس کرتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پنچایت نے کہا جن عورتوں کے سامنے اس نے بکواس کی انہیں بلایا جائے۔ چنانچہ عورتیں آئیں، انہوں نے آ کر حلفیہ بیان دیے، پھر اس ملونہ کو بلایا گیا، اس نے بھی تسلیم کیا کہ واقعہ تو میں نے یہ جملے کہے۔ پھر درخواست دی گئی، ایف آئی آر کی درخواست دی گئی، ایس پی انویسٹیگیشن شیخ عبرہ اس کی تفتیش کرتا ہے اور اسے مجرم گردانتا ہے، اور پھر اس کا ٹرائل ہوتا ہے سیشن کورٹ میں۔ ایڈیشنل سیشن جج شیخ عبرہ اسے سزائے موت سناتے ہیں۔ جب اسے سزائے موت سنائی گئی تو پنجاب کے سابق گورنر سلمان تحصیل کیمرہ مینو سمیت جیل میں جاتا ہے، اور جا کر اس ملونہ کو تسلی دیتا ہے کہ بی بی گھبرا نہیں، میں آصف علی زرداری صاحب سے جو صدر مملکت تھے، میں آصف علی زرداری کو کہہ کر تیری سزائے موت معاف کروں گا۔ اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے قانون کو کالا قانون کہا، اس کے حفاظتی دستہ میں جناب ممتاز حسین قادری نے اس کے جسم میں 26 گولیاں اتار کر نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس رسالت، نعرہ تکبیر۔ جناب ممتاز حسین قادری نے اس کے سینے میں 26 گولیاں اتار کر، کتنی؟ 26 گولیاں اتار کر عملاً یہ بتلا دیا کہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے قانون کو کالا قانون کہے گا وہ خود کالا ہوگا، اس کا منہ کالا ہوگا۔ چنانچہ پھر اس فیصلے کے خلاف اپیل میں وہ جاتی ہے ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ کے ڈبل بینچ نے 2 ججوں نے کیس کی سماعت کی اور انہوں نے اس سزا کو برقرار رکھا۔ 9 سال کے بعد اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اور ہمارے سابق چیف جسٹس اور موجودہ چیف جسٹس اور ایک اور جسٹس، ان 3 ججوں نے صرف 1 گھنٹہ 3 ججوں نے صرف 1 گھنٹہ اس کیس کو دیا اور ملونہ کو باعزت بری کر دیا۔ استغفراللہ۔ میرے دوستو، یہاں اگر کوئی عدالت کی توہین کرتا ہے، ڈبل بینچ نے اس سزا کو برقرار رکھا، اور جب سپریم کورٹ میں پیش ہوا، اس کی اپیل پیش ہوئی
تو سپریم کورٹ نے اسے باعزت بری قرار دے دیا۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ آج اگر ہمارے چیف جسٹس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس پر توہین عدالت رہتی ہے۔ نہیں، ایک مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے اس پر توہین عدالت رہتی ہے۔ اور نواز شریف کی مسلم لیگ کے کتنے لوگوں کو اس حکومت نے نااہل قرار دیا، ان عدالتوں نے نااہل قرار دیا کہ انہوں نے جناب عدالت کی توہین کی ہے۔ عدالت کی توہین تو صحیح نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، ہمارے لیے جج قابل احترام ہے، لیکن ججوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں اور وہ دنیا کفر کو خوش کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ فیصلہ ہوا برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس کا شکر ادا کیا، امریکہ میں خوشی کی نگاہ سے دیکھا گیا، تنزانیہ اور کینیڈا میں اسے پروٹوکول دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، جج فیصلہ کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کا فیصلہ یہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ مسلمانوں کا فیصلہ ہے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، بولتے نہیں ہیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا